شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افترا، اس شخص سے کہ افترا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلایا اس کی آیات مبارکہ کو، اس کی نشانیوں کو جس نے جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لا یفلح، وہ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ فرمایا سب سے بڑا ظالم آدمی وہی ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر افطرا باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ دو انتہائی اہم جرم ہیں جسے یہاں پر بیان کیا گیا۔ دو جرم ہیں۔ پہلا جرم اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا، کوئی بھی کام اپنی طرف سے کرنا، اسے منسوب رب تعالیٰ کی طرف کر دینا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسرا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اللہ کی آیات کو جھٹلانا، اس کی نشانیوں کو جھٹلا دینا۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ دو جرم پائے جائیں گے، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کامیاب نہیں ہوتے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شریک ٹھہرایا، پھر ہم ان لوگوں کو کہیں گے، مشرک لوگوں کو کہیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، أَيْنَ، کہاں ہیں، شُرَكَاؤُكُمْ، تمہارے شرکا، تمہارے شریک، الذین، وہ، کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم گمان رکھتے تھے، جن کے متعلق تم دعوے رکھتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، وہ کہاں ہیں تمہارے معبود۔ یاد رکھیے گا یہ جو لفظ ہوتا ہے ثم کا لفظ یہ تراخی کے لیے آتا ہے۔ ایک کام ہوا، ٹھہر گیا، اس کے بعد پھر دوسرا کام، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تیسرا کام، کچھ عرصے کے بعد پھر اگلا کام، یہ ہے۔ یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے فوراً بعد ہی حساب کتاب شروع نہیں ہو جائے گا، فوراً نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا۔ دیر کے بعد ثم نقول، رب کائنات نے فرمایا پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، مشرک لوگوں کو جو شرک کرنے والے تھے، شریک ٹھہرانے والے تھے، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ این شرکاؤکم، بتلاؤ تمہارے شرکا کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے شرکا ہیں، وہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، لاؤ آج ان کو ہمارے سامنے۔ ثم لم تکن فتنہ، ثم، یہ دیکھیے جب انہیں سوال کیا دیا جائے گا، سوال کرنے کے بعد اب یہ اپنی سوچ و بچار کے اندر لگے ہوں گے، اب ہم کیا جواب دیں، کیا جواب دیں۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی فریب، فتنتہم، کوئی فریب ان کے پاس اور نہیں ہوگا، الا، مگر، ان قالو، کہ وہ کہیں گے، بس یہی بولیں گے، واللہ ربنا، واللہ، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ جب ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں بن پڑے گا تو پھر یہی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اپنے رب کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ اب یہ رب کی بارگاہ کے اندر ہے، وہاں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اب رب کی بارگاہ کے اندر جھوٹ بولنا، تو فرمایا کہ جب کوئی آدمی بکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں آتا،
بالکل بکھلاہٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے منہ کے اندر جو بھی کچھ آتا ہے وہ بک دیتا ہے، ویسے بول دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح یہ بھی اس دن یہ جھوٹ بولیں گے، چونکہ اب ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوگا، جواب ان سے بن ہی نہیں پڑے گا، تو اب یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں ہمارے رب کی قسم ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو فرمایا جب یہ لوگ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے کے بعد پھر رب کائنات ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وارجلہم، ان کے پاؤں بولیں گے۔ فرمایا پھر ان کے اعضاء وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ ہمارے اعضاء و یہ جوارے جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء یہ رب تعالیٰ کی ایک خفیہ پولیس ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے پاس ایک خفیہ گواہ ہے رب تعالیٰ کے۔ جب ہماری زبان جھوٹ بولے گی اس کے بعد پھر زبان بند ہو جائے گی قیامت والے دن، جب زبانیں بند ہوں گی پھر ہاتھ بولیں گے یا اللہ شرک کیا ہے، پاؤں بولیں گے یا اللہ گناہ کے لیے چل کر گیا تھا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہر ایک چیز جو کچھ بھی کی، ہر ایک چیز یہ اعضاء بیان کریں گے، سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے سامنے کوئی بات پھر چھپ نہیں سکے گی، سب کچھ بیان کر دیں گے۔ تو انظر کیف کذبوا، رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب انظر، آپ دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ باندھتے ہیں خود یہ اپنے اوپر، علی انفسہم، اپنے آپ پر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، ضل اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، وہ کچھ جس کو یہ گھڑا کرتے تھے، جو باتیں بناتے تھے، آج ہر ایک چیز ان سے دور ہو گئی ہے۔ آج معبود بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، آج بت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، جن کو انہوں نے خدا کہا آج وہ بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، ہر چیز ان سے گم ہو گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور انہی میں سے بعض وہ ہیں یستمع، جو کان لگاتی ہیں الیک، اے محبوب آپ کی طرف، آپ کی طرف کان لگا کر وہ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں آپ کی بات کو۔ لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ہم نے بنایا ان کے دلوں پر پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا رکھا ہے، پردہ چڑھا رکھا ہے، ہدایت والا سننا وہ نہیں سنتے، ہدایت والا سمجھنا وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے بنایا ان کے دلوں پر غلاف، پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اسے سمجھ نہیں سکیں گے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ہم نے وقرا، ایک بوجھ رکھا ہے، یہ اس کا دوسرا معنی روئی ہوتا ہے، ڈانٹ ہوتا ہے، کانوں کے اندر ہم نے ایک خاص قسم کا ایک بوجھ رکھا ہے کہ ہدایت والا سننا یہ سن نہیں سکتے، کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، جیسے وہ روایات میں آتا ہے۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے بعض رفقا حضور علیہ السلام کی محفلوں کے اندر آ کر بیٹھتے تھے، اور جس تیزی کے ساتھ اسلام مکہ کے اندر پھیلا، جس تیزی کے ساتھ اسلام مدینہ کے اندر پھیلا، تو اب لوگوں کی ایک چال تھی، ان جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کی ایک چال تھی اسلام کو مٹانے کی۔ چال ان کی یہ تھی کہ یہ کیا کرتے، حضور علیہ السلام کی محفل کے اندر آ کر بیٹھ جاتے، جیسے دوسرے لوگ سنتے یہ بھی سنتے، اچھے طریقے سے سنا کر جب وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تو اس وقت لوگوں کے سامنے طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے عیب نکالنا شروع کر دیتے، تاکہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کے دل کے اندر یہ بات آئے، یار یہ تو بڑے معتبر آدمی ہیں، اور یہ تو بڑی اچھی عربی جاننے والے ہیں، وہ بڑے معتبر آدمی ہیں، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر انہوں نے ساری بات کو سنا، اب یہ جو نقص نکالتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کوئی عیب ہوگا، تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے، تاکہ ان کے خیالات، ان کے گمانات یہ خراب ہوں، ان کے وہ گمان یہ خراب ہو جائے اس وجہ سے، تو اب وہ تاکہ وہ لوگ بھی سوچیں یار کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی نا، اسی وجہ سے دیکھیں یہ کیسے معتبر آدمی بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سن کے آتے ہیں، بڑے متادبانہ طریقے کے ساتھ وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور پھر باہر آ کر جو عیب نکالتے ہیں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے محبوب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے بنایا ان کے دلوں پر ایک پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، وہ اس کو نہیں سمجھیں گے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ایک بوجھ، اور وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، رب کائنات نے فرمایا وَإِن يَرَوْا، اگر وہ دیکھیں کل آیہ، ساری کی ساری نشانیاں، ہر نشانی کو وہ دیکھ لیں،
تو لا یؤمنوا بہا، تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ساری نشانیوں کو دیکھ لیں پھر بھی وہ ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب وہ آئیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرے آپ سے، بحث مباحثہ کرے آپ سے، یقول الذین کافروا، جو کافر لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ آپ کی باتوں کو سن کر، آپ سے بحث مباحثہ کر کے پھر حق کو مانیں گے نہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، بھی یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں جو ہمارے سامنے بس بیان کر دی جاتی ہے، بس وہ قصے کہانیاں اس قرآن پاک کو سمجھ کر وہاں سے وہ اٹھ جائیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہٹ درمی اور ضد اس حد تک ان کے اندر بڑی ہوئی ہے کہ وہ حق بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ عام جتنے بھی کفار تھے، عام کفار کے لیے ہے، فرمایا وہ اس سے روکتے ہیں، قرآن پاک سے روکتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے روکتے ہیں لوگوں کو، بھائی اس کے قریب نہ جاؤ، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور بھاگتے ہیں ان سے۔ جیسے وہ کفار مکہ نے ایک چال چلی ایک مرتبہ کہ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو مزدوری دے کر انہیں بٹھا دیتے تھے چوکوں پر جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہوتی، تاکہ کوئی مکہ کے اندر آئے تو اسے فوراً منع کرے، بھائی مکہ کے اندر تم نے نہیں آنا، یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، وہ تمہارے اوپر اپنے جادو کے ایسے تیر چلائے گا کہ تم اسی کے پاس، اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے۔ تو ظاہری بات ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے، جب کسی انسان کو کسی چیز سے روکا جائے انسان زیادہ جاتا ہے اس کی طرف، یار میں جا کر دیکھ کے تو آؤں ایک مرتبہ وہ ہے کیسا۔ اب ان کی تدبیر وہ الٹ پڑ گئی، اب انہوں نے تو یہ تدبیر اس لیے کی تھی تاکہ وہ لوگوں کو منع کرے مکہ کے اندر آنے سے، لیکن لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے۔ تو خیر رب کائنات نے عام کفار کے متعلق فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگ اس سے روکتے ہیں، اور وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے اس بات کا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم لوگوں کو روکتے ہیں یا ہم دور خود بھاگتے ہیں اس سے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی اپنی جانوں کو انہوں نے ہلاکت کے اندر ڈال رکھا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، انجام کو بیان فرمایا قیامت والے دن، وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں اے محبوب، کبھی آپ دیکھیں ان لوگوں کو، اذ وقفوا، جب کھڑا کیا جائے گا انہیں علی النار، آگ پر، جب ان لوگوں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، فقالو، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے یا ویلتا، یا لیتنا، ہے کاش، نردو، ہم واپس جائیں، ہمیں لٹا دیا جائے، یعنی ہمیں دنیا کے اندر ایک مرتبہ دوبارہ لٹا دیا جائے، ہمیں وہ ایک مرتبہ مہلت دی جائے۔ تو یہاں پر ایک معذوف وہ لفظ ہوگا فنصدقو، تو ہم تصدیق کریں گے، یہ ہے کاش کہ ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے، ولا نکذبو، اور ہم نہیں جھٹلائیں گے بھی آیات ربنا، اپنے رب کی آیات، ہم دوبارہ نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، اور ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوں گے من المؤمنین، مومنین میں سے۔ ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ مہلت دی جائے، ایک مرتبہ ہمیں مہلت دی جائے دوبارہ واپس جانے کی، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ یہ چھپاتے تھے اس سے پہلے، جو کچھ انہوں نے اپنے دل کے اندر چھپا رکھا تھا۔ تو معنی یہ ہے کہ پتہ انہیں تھا قیامت آئے گی، معاشر کا دن آئے گا، ایک دن رب تعالیٰ کے سامنے، رب تعالیٰ کے حضور ہم نے کھڑے ہونا ہے، جمع ہونا ہے، انہیں اس بات کا علم تھا، یقین تھا، لیکن ان سب چیزوں کو انہوں نے چھپا کر رکھا۔ تبھی تو رب کریم نے فرمایا کہ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو کچھ یہ پہلے، اس سے پہلے انہوں نے چھپا رکھا تھا، چھپاتے تھے جس چیز کو، سب کچھ ان کے سامنے کھل جائے گا۔ وَلَوْ رُدُّوا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں لٹا دیا جائے، ردو، واپس انہیں بھیج دیا جائے، اگر یہ لوگ واپس بھیجے جائیں تو لعادوا لما نہوا عنہ، دوبارہ لوٹیں گے اسی بات پر جس سے انہیں منع کیا گیا، جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا پھر دوبارہ وہی کام کریں گے۔ اور وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ لوگ لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ اگر رب کائنات نے انہیں قیامت والے دن سارا منظر دکھا دیا، دکھانے کے بعد اب دوبارہ واپس بھیجے دنیا کے اندر، پھر وہی کام کریں، اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کام کرے، اب تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کا عذاب، اب کیسے وہ دوبارہ وہ کام کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے پیچھے عرض کیا کہ اصل کے اندر بات ہٹ درمی اور ضد کی ہے،
ہٹ درمی اور ضد کی ہے. یہ نہیں کہ اس بات کا علم نہیں ہے، پتہ تھا ہر ایک چیز کا، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رب کائنات نے فرمایا اگر دوبارہ واپس چلے جائیں پھر بھی ہٹ درمی اور ضد ان کی ویسی کی ویسی رہے گی. انکم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، تو فرمایا اگر یہ لوگ واپس چلے بھی جائیں تو کہیں گے اس وقت ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر ہماری دنیا کی زندگی بس. پھر بھی یہ لوگ یہی کہیں گے. اور وما نحن بمبعوثین، اور اس وقت یہی کہیں گے وما نحن، ہم نہیں ہے بمبعوثین، دوبارہ اٹھائے جانے والے، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہم اٹھنے والے نہیں ہیں. بس یہی دنیا کی زندگی ہے، عیش و عشرت کے ساتھ، راحت مزے کے ساتھ گزار لو. وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے بس. ولو ترى، کاش کہ آپ دیکھ سکتے، اذ وقفوا، جب انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے. جب اللہ کے حضور یہ لوگ پیش ہوں گے، اے محبوب آپ اس وقت انہیں دیکھیے گا کہ قالا، رب کائنات انہیں فرمائے گا الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق؟ بتلاؤ قیامت حق نہیں ہے جس کے متعلق تمہیں انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب کائنات نے بتلایا؟ کیا یہ قیامت حق نہیں ہے؟ قالو، تو کہیں گے بلا، کیوں نہیں یا اللہ کیوں نہیں. وربنا، ہمیں اپنے رب کی قسم، بالکل سچ ہے، قیامت بالکل سچ ہے. تو رب کائنات اس وقت انہیں ارشاد فرمائے گا فذوقوا العذاب، بس تم عذاب کو چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے جو کچھ تم نے تکفرون، کفر کیا، اپنے کفر کے سبب، اپنے اس کفر کی وجہ سے اب اس عذاب کو چکھو، اس وبال کو اب تمہیں چکھنا ہوگا. تو اس کے اندر یہ مسلسل پھر اسی عذاب کے اندر رہیں گے، وہی عذاب کے اندر انہیں مبتلا کیا.